فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے اس خوبصورت سلسلے کے ساتھ آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم باب پنجم کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے مذمت حرص۔ سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر اس کی فہرست کیے دیتی ہوں۔ پہلا واقعہ، بہلول اور حریص چور 118۔ اللہ ہزار وسیلوں سے رزق پہنچاتا ہے 120۔ حرص سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا 121۔ حرص بے وقوف بنا دیتی ہے 122۔ ابراہیم بن ادھم کی توبہ 123۔ ان دو میں سے بہتر کون 125۔ غربا کے قاصد کو جواب 126۔ حضرت عیسیٰ اور مرد حریص 127۔ قناعت کیا ہے 130۔ افزائش مال کی حرص 131۔ رسول خدا ہمارے لیے کیسی زندگی پسند کرتے تھے 132۔ رزق حلال کی تلاش اور تلوار سے جنگ 134۔ حقیقی بادشاہ 135۔ جابر بن عبداللہ انصاری اور معاویہ 138۔ ابو ذر کا فقر غیور 139۔ آتا ہے دھن اور جاتا ہے دھن 140۔ اس کے بعد چند روایات 141۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 118 پہ۔ باب پنجم کا آغاز ہو رہا ہے مذمت حرص۔ پہلا واقعہ، بہلول اور حریص چور۔ بہلول کی عادت تھی کہ اگر ان کے اخراجات سے کبھی کچھ رقم بڑھ جاتی تو وہ ایک گڑھے میں ڈال دیتے۔ انہوں نے اس گڑھے کو ایک جگہ ویرانے میں چھپایا ہوا تھا، گویا یہ بہلول کی گلک تھی۔ بہلول ایک عرصے تک اپنی بچت اس میں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بچت 300 درہم ہو گئی۔ ایک دفعہ وہ 10 درہم اس گلک سے نکالنے گئے تو ایک موچی کی اس پر نظر پڑ گئی اور بہلول نے بھی اسے دیکھ لیا کہ وہ اسے گلک میں رقم ڈالتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ بہلول 10 درہم جمع کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد موچی وہاں آ گیا۔ بہلول کی تمام جمع پونجی وہاں سے نکال کر اپنے گھر چلا گیا۔ کئی دنوں کے بعد بہلول اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ گلک خالی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام اسی موچی کا ہے۔ بہلول اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی مجھے کچھ حساب تو کر دیں۔ اس نے پوچھا کیسا حساب؟ بہلول نے کہا میں نے بہت سی جگہوں پر اپنی گلکیں چھپائی ہوئی ہیں، ان میں اچھی خاصی رقم ہے، آپ ذرا حساب لگا کر بتائیں کہ کل جمع پونجی کتنی بنتی ہے۔ پھر بہلول نے حساب شروع کیا تو اتنے درہم ایک گلک میں ہیں، اتنے دوسری گلک میں ہیں، اتنے تیسری گلک میں ہیں۔ موچی حساب لگاتا رہا، کل رقم 3000 درہم جا کر بنی۔ پھر بہلول نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں کہ تمام گلکوں سے رقم نکال کر فلاں ویرانے والی گلک میں جمع کر دوں، کیونکہ یہ گلک انتہائی محفوظ ہے اور چوروں کی نگاہ سے دور ہے۔ موچی نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کریں۔ پھر موچی نے دل میں سوچا کہ میں نے تو جلد بازی سے کام لیا ہے، اگر بہلول کو علم ہو گیا کہ اس کی اس گلک میں کچھ نہیں تو باقی رقم وہاں منتقل نہیں کرے گا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ میں اس کی یہ رقم اس کی گلک میں جا کر ڈال دوں تاکہ وہ دوسری رقمیں بھی یہاں لے آئے اور یوں مجھے 300 درہم کی بجائے 3000 درہم مل جائیں۔ پس موچی نے رقم اٹھائی اور اسی گلک میں جا کر ڈال دی۔ دوسرے دن بہلول نے جا کر چپکے سے اپنی رقم اس میں سے نکال لی اور اس گڑھے میں پاخانہ کر کے اسے دوبارہ بند کر کے وہاں چھپا دیا۔
موچی نے اس بار بھی بہلول کو اس سمت جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھا کہ بہلول اپنی باقی رقم بھی یہاں ڈال کر جا رہا ہے۔ بہلول کے روانہ ہونے کے بعد موچی پھر چپکے سے وہاں گیا اور گڑھے سے مٹی ہٹا کر اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ پاخانے سے جا ٹکرایا۔ موچی سمجھ گیا کہ بہلول نے اس کے ساتھ چال چلی ہے۔ چند دن بعد بہلول پھر اسی موچی کے پاس آیا اور فرمایا، بھائی ذرا حساب تو کر دیں۔ موچی نے کہا، بتاؤ۔ بہلول نے کہا، اگر اتنے درہم ہوں اور پھر اتنے درہم ہوں، انہیں جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ تمہارے ہاتھ کی اس بدبو کو جمع کیا جائے تو کل کتنی رقم بنے گی؟ یہ سن کر موچی ان کے پیچھے دوڑا مگر بہلول پہلے سے ہی دوڑ پڑے۔ ریفرنس ہے خزائن نراقی۔ اگلا واقعہ ہے اللہ ہزار وسیلوں سے رزق پہنچاتا ہے۔ سید عبداللہ موسوی تحفۃ السنیہ کے حاشیہ پر رقم طراز ہیں کہ ابراہیم ادھم بلخ کے حاکم تھے۔ ایک دفعہ اپنے لشکر سمیت کہیں جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے پہاڑوں کے درمیان ایک پرفضا مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا اور بکری کا تلا ہوا گوشت دسترخوان پر سجایا گیا۔ اسی اثنا میں ایک پرندہ آیا، اس نے دسترخوان پر رکھے ہوئے گوشت پر جھپٹا مارا اور گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اڑا۔ ابراہیم ادھم نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس کے تعاقب میں روانہ ہو اور وہ قریبی پہاڑ کے نزدیک جا اترا۔ جب فوجی وہاں پہنچے تو ان کی حیرت کی حد نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ پرندہ گوشت کے ٹکڑے کر کے اپنی چونچ سے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ فوجی اس شخص کو اسی حالت میں اٹھا کر ابراہیم ادھم کے پاس لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے میرا سامان لوٹ لیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر جنگل میں ڈال دیا تاکہ صحرائی جانور مجھے نوچ کر کھا جائیں اور میں اپنا دفاع تک نہ کر سکوں، اور اس واقعے کو پورے 7 دن گزر چکے ہیں۔ مجھے اللہ نے زندہ رکھنا تھا تو اس نے اس پرندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ صبح شام کہیں نہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز لے کر میرے پاس آتا ہے اور اپنی چونچ سے مجھے کھلاتا ہے، اور روزانہ یہی پرندہ اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتا ہے اور مجھے پلا دیتا ہے۔ ابھی یہ پرندہ مجھے گوشت کھلا رہا تھا کہ آپ کے فوجی مجھے وہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ ابراہیم نے اس کی رسیاں توڑی اور رونے لگے اور رو کر کہا، جب اللہ مخلوق کی رزق و روزی کا ضامن ہے اور وہ اس حال میں بھی رزق پہنچاتا ہے تو میں یہ حکومت و سلطنت کا بوجھ کیوں اٹھائے پھرتا ہوں؟ چند دن کے بعد انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور یاد خدا میں محو ہو گئے۔ ریفرنس درحاشیہ اور روضات الجنات صفحہ نمبر 39۔ اگلا واقعہ حرص سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عامر عراق کا گورنر مقرر ہوا۔ اس کے 2 دوستوں نے سوچا کہ عراق جا کر اسے مبارکباد دینی چاہیے، شاید وہ مالی طور پر ہماری کچھ مدد کرے۔ ان میں سے ایک انصاری تھا اور دوسرا ثقفی تھا۔ کچھ دیر تک تو انہوں نے اکٹھے سفر کیا، پھر انصاری نے ثقفی دوست سے کہا کہ میں عراق نہیں جانا چاہتا۔ ساتھی نے ارادہ بدلنے کی وجہ پوچھی تو کہا، جو خدا عبداللہ بن عامر کو عراق کی گورنری دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے روزی نہیں دے سکتا؟ کچھ دیر تک تو انہوں نے اکٹھے سفر کیا، پھر انصاری نے ثقفی دوست سے کہا کہ میں عراق نہیں جانا چاہتا۔ ساتھی نے ارادہ بدلنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ جو خدا عبداللہ بن عامر کو عراق کی گورنری دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے روزی نہیں دے سکتا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ ثقفی سفر کر کے عراق گیا اور عبداللہ بن عامر سے ملاقات کی اور اسے انصاری کے واپس جانے اور اپنے آنے کا حال بھی سنایا۔ تو عبداللہ بن عامر نے ثقفی کے لیے 4000 دینار اور انصاری کے لیے 8000 دینار کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر ثقفی نے یہ شعر پڑھے، فواللہ ما حرس الحریث بنافع، خدا کی قسم حریث کی حرص فائدہ مند نہیں کہ وہ اس سے مستغنی کر دے، اور قناعت کرنے والے کا زہد نقصان دہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جانتے ہو کہ میں احمق کو روزی کیوں دیتا ہوں؟ موسیٰ نے عرض کی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس لیے احمق کو روزی دیتا ہوں کہ عقل مندوں کو معلوم ہو جائے کہ رزق کا تعلق عقل و دانش سے نہیں۔ آخر میں ایک شعر ہے، بناداں آن چنا روزی رسانند، اور یہ فارسی کا ایک شعر موجود ہے۔ ریفرنس ہے مستظرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ اگلا واقعہ ہے حرص بیوقوف بنا دیتی ہے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک چڑیا شکار کی. چڑیا نے شکاری سے پوچھا کہ مجھے پکڑ کر تجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس نے کہا میں تجھے ذبح کر کے تیرا گوشت کھاؤں گا. چڑیا نے کہا میرے تھوڑے سے گوشت سے تو سیر تو نہیں ہو سکتا. ہاں اگر البتہ تو مجھے آزاد کر دے تو میں تجھے 3 باتیں بتاؤں گی جن سے تیرا فائدہ ہوگا. پہلی بات اس وقت کہوں گی جب تیرے ہاتھ سے چھوٹوں گی، اور دوسری بات دیوار پر بیٹھ کے کہوں گی، اور تیسری بات درخت کی چوٹی پر بیٹھ کر بتاؤں گی. شکاری نے کہا مجھے منظور ہے، اب تم اپنی پہلی بات بتاؤ. چڑیا نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرنا. شکاری نے چڑیا کو چھوڑ دیا، وہ دیوار پر جا کر بیٹھی اور کہا دوسری بات یہ کہ جو چیز عقلاً محال ہو اس کو کبھی تسلیم نہ کرنا، اور تو نے بڑا سنہری موقع ہاتھ سے گنوا دیا. اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے اندر 10 مسقال کے 2 موتی تھے، تو انہیں فروخت کر کے دولت مند بن سکتا تھا. پھر چڑیا اڑ کر درخت کی چوٹی پر جا بیٹھی. شکاری چڑیا کو آزاد کر کے پچھتانے لگا اور دل میں کہنے لگا ہائے میری بد نصیبی، اگر میں اسے ذبح کرتا تو موتیوں کی وجہ سے آج مالا مال ہو جاتا. شکاری درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا اور چڑیا سے کہا اب تم تیسری بات بتاؤ. چڑیا نے کہا احمق شخص، جب میری پہلی نصیحتوں پر ہی تو نے عمل نہیں کیا تو تیسری بات پر پوچھ کر کیا کرے گا؟ اس شخص نے اصرار کیا. چڑیا نے کہا بے وقوف آدمی، میں نے ابھی تجھے بتایا جو چیز عقلاً محال ہو اسے کبھی تسلیم نہ کرنا، اور اب تو 20 مسقال کے موتیوں کے جانے پر پچھتا رہا ہے، جبکہ پروں سمیت بھی میرا وزن 2 مسقال سے زیادہ نہیں ہے. تو نے 20 مسقال کے موتیوں کو یقین کیسے کر لیا؟ ریفرنس کمال الدین، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 573. اگرچہ یہ داستان فرضی ہے مگر اس کا نتیجہ بالکل درست ہے کہ حریص اپنی حرص کی وجہ سے فہم و فراست سے عاری ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسے اقدامات بھی کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اگلا واقعہ ہے ابراہیم ادھم کی توبہ. ابراہیم ادھم کی توبہ کے متعلق مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم ادھم بلخ کے بادشاہ تھے، اور ایک شب وہ اپنے محل کے دریچوں سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر ان کے محل کی دیوار کے پاس آ کر بیٹھا، اور اس نے اپنی گودڑی سے نان جویں کی خشک روٹی نکالی اور پانی میں بھگو کر اسے کھانے لگا. پھر اس نے پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر سو گیا. یہ منظر دیکھ کر ابراہیم ادھم کی آنکھیں کھل گئیں اور اپنے آپ سے کہا جب جو کی خشک روٹی پر بھی نفس انسانی کو تسکین میسر آ سکتی ہے تو میں تاج و تخت کا بوجھ کیوں اپنی گردن میں اٹھاتا پھروں جس کا نتیجہ سخت حساب کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ سوچ کر انہوں نے تاج و تخت کو چھوڑ دیا اور بلخ سے چلے گئے. ان کے متعلق منقول ہے کہ ایک دن وہ پیوند زدہ کپڑے پہن کر ایک حمام پر گئے. چاہتے تھے کہ حمام میں جا کر غسل کریں، لیکن حمام کے مالک نے جب ان کی حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ ان کے پاس نہانے کی رقم نہیں، چنانچہ اس نے انہیں حمام میں جانے کی اجازت نہیں دی. ابراہیم ادھم نے کہا کہ مجھے فرزندان دنیا پر حیرت ہے، جب ایک حمام والا رقم کے بغیر حمام میں داخل نہیں ہونے دیتا تو عمل صالح کے بغیر اللہ تعالیٰ جنت میں کیسے داخل ہونے دے گا. شفیق بلخی کہتے ہیں کہ ایک دن ابراہیم نے مجھ سے پوچھا کہ تم اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہو؟ میں نے کہا میری عادت یہ ہے کہ اگر کچھ مل جائے تو کھا لیتا ہوں اور اگر کچھ نہ ملے تو صبر کرتا ہوں. یہ سن کر ابراہیم ادھم نے کہا کہ بلخ کے کتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، انہیں کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. میں نے پوچھا تو پھر آپ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا اصول یہ ہے کہ کچھ مل جائے تو دوسروں کو اپنے پر مقدم رکھتا ہوں اور اگر کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتا ہوں. اگلا واقعہ ہے ان دو میں سے بہتر کون ہے. ثقۃ الاسلام کلینی نے نوفلی سے روایت کی ہے کہ اس نے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تھے اور چند صحابی بھی آپ کے ہمراہ تھے. آپ نے ایک شتربان کو دیکھا کہ وہ اونٹنیاں چرا رہا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ تم ہمیں کچھ دودھ پلا سکتے ہو؟ شتربان نے کہا جو دودھ اس وقت میرے پاس برتن میں موجود ہے یہ شام کے وقت کام آئے گا، اور جو دودھ اونٹنیوں کے تھنوں میں ہے وہ صبح کے وقت کام آئے گا، لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا. رسول خدا نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا خدا اسے وسیع مال اور رزق عطا فرما، اسے زیادہ اولاد عطا فرما. پھر یہاں سے آگے چلے ایک اور شتربان نظر آیا. آپ نے اس سے فرمایا کیا
تم ہمیں کچھ دودھ پلا سکتے ہو؟ شتربان نے اونٹنیوں کو دوہا اور ان کے ساتھ بکریوں کو بھی دوہا اور پھر برتن پر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ نے دودھ پیا، اپنے صحابہ کو پلایا اور پھر دعا مانگی، بار الہ اسے ضرورت کے مطابق رزق عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا سن کر صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، جس شتربان نے آپ کو دودھ سے محروم رکھا آپ نے اس کے لیے کثرت مال و اولاد کی دعا کی، اور جس نے ہم سے بھلائی کی ہمیں دودھ پلایا آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بالکل درست دعا مانگی۔ ما قل وکفا خیر مما کثر الہی، تھوڑا اور ضرورت کے مطابق رزق اس رزق سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور یاد الہی سے غافل کر دے۔ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 342۔ اگلا واقعہ ہے غربا کے قاصد کو جواب۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غربا نے ایک شخص کو اپنا قاصد بنا کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں غربا کا قاصد اور ترجمان بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تم اس گروہ کے نمائندے بن کر آئے ہو جنہیں میں دوست رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، غربا کہتے ہیں کہ دولت مند تمام نیکیاں سمیٹ کر لے گئے ہیں کیونکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، لہٰذا وہ حج پر جاتے ہیں، ہمیں استطاعت نہیں ہے، اس لیے ہم حج کے ثواب سے محروم ہیں۔ ان کے پاس دولت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اسی لیے ہم توشہ آخرت تیار کرنے سے محروم ہیں۔ آپ نے فرمایا، غربا کو جا کر میرا یہ پیغام سنا دو کہ جو غریب صبر سے اپنی زندگی بسر کرے اللہ اسے 3 امتیاز عطا فرمائے گا جو عمرہ کو نصیب نہ ہوں گے۔ نمبر 1، جنت میں خداوند عالم نے بلندی پر ایسے مکان تیار کیے ہیں جنہیں اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت کے ان بالا خانوں میں یا تو غریب نبی جائیں گے یا غریب شہید یا غریب مومن ان میں داخل ہوں گے۔ نمبر 2، دولت مندوں سے آدھا دن پہلے غریب جنت میں جائیں گے اور آدھا دن بھی 500 سال کے برابر ہے۔ نمبر 3، جب کوئی دولت مند سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور غریب بھی یہی تسبیح پڑھے تو دولت مند کو غریب جتنا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ ہر تسبیح کے ساتھ 10,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ اسی طرح سے باقی اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ غربا کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ قاصد نے غربا کے پاس جا کر آپ کی گفتگو سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ ریفرنس انوار نعمانیہ، پیج نمبر 332، ہدیۃ الشیعہ۔ اگلا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مرد حریث۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا اور شاگرد اس سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ نے اپنی جیب میں 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہموں کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ مسیح نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں مسیح کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے نصیب ہوں گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھائی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے روٹیاں کھائیں اور شاگرد سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی، 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کے کہا، ہم اس دریا کو کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مت گھبراؤ، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ باذن خدا آپ نے دریا کو عبور کیا، ان کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ معجزہ دیکھا تو کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی آپ سے پہلے کوئی مبعوث نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟
شاگرد نے کہا جی ہاں، میرا قلب نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت سے سیر ہو گئے تو حضرت عیسیٰ نے اس کی کھال پر پاؤں مار کر ٹھوکر مار کے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنے گروہ سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت کیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کے کیا تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے عرض کی سبحان اللہ، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلے۔ ایک پہاڑی کے قریب سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھا لی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس حریث کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کے حضرت عیسیٰ روانہ ہوئے اور حریث شخص اینٹوں کے قریب بیٹھا سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے کر جائے۔ اسی اثنا میں 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک ایک شخص کو ایک ایک اینٹ حصے میں ملے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لاؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ جدا کریں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں ساتھ مر جائیں گے اور تینوں کی تینوں اینٹیں میری ملکیت میں آ جائیں گی۔ ادھر یہ دونوں مل کر آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی اینٹیں آدھی آدھی بڑھ جائیں گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس مقام سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی ہی کی ویسی ہی پڑی ہیں، مگر ان کے پہلو میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے۔ ریفرنس انوار نعمانیہ پیج نمبر 353۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے قناعت کیا ہے۔ ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو ذر غفاری کے ہمراہ سلمان فارسی کے گھر گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اگر رسول خدا نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں پرتکلف دعوت دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان روٹی اور نمک لے آئے۔ ابو ذر نے کہا اگر اس کے ساتھ کچھ پودینہ ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ سلمان نے دکاندار کے پاس اپنا لوٹا گروی رکھا اور پودینہ لائے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو ابو ذر غفاری نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا، اس ذات کی حمد ہے جس نے ہمیں قناعت پسند بنایا۔ یہ سن کر جناب سلمان فارسی نے کہا اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میں اپنا لوٹا گروی نہ رکھتا۔ ریفرنس ہے کشکول بحرانی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 137۔ اگلا واقعہ افزائش مال کی حرص۔ عبد الرحمن بن عوف ان 6 افراد میں سے ہیں جنہیں خلیفہ ثانی نے شورا کے لیے نامزد کیا تھا، اور اہل سنت کے قول کے مطابق وہ ان 10 افراد میں سے ہیں جنہیں رسول خدا نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کے مال و دولت کے متعلق ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں چھوڑی، اور ان کے گھر میں اتنا سونا برآمد ہوا کہ اسے کلہاڑے سے کاٹا گیا اور کئی افراد کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ بوقت وفات ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر ایک بیوی کو 80,000 دینار میراث میں ملے تھے۔ ان کی وفات کے بعد صحابہ میں ان کی بے اندازہ دولت کے متعلق بحث شروع ہوئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں اس کی آخرت کا خطرہ ہے۔ کعب الاحبار جو پہلے یہودی تھا اور بعد میں مسلمان ہوا تھا نے کہا کہ تمہیں اس کی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے محنت سے یہ رزق حاصل کیا، آبرو مندانہ زندگی گزاری اور باقی مال چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کعب الاحبار کے اس تبصرے کی اطلاع ملی تو سخت ناراض ہوئے اور اسے مارنے کے لیے چل پڑے۔ کعب الاحبار کو معلوم ہوا
تو ابو ذر اسے مارنا چاہتے ہیں تو وہ دوڑ کر حضرت عثمان کے پاس چلا گیا اور ان کے پشت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسے تلاش کرتے ہوئے حضرت ابو ذر وہاں بھی پہنچ گئے اور فرمایا، یہودی کے بیٹے، تو یہ فتویٰ دینے والا کون ہوتا ہے کہ عبد الرحمن کی دولت کوئی عیب نہیں ہے؟ خدا کی قسم، جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا، ابو ذر، دولت مند قیامت کے دن فقیر و بے نوا ہوں گے، سوائے اس کے کہ جو چاروں طرف راہ خدا میں دولت خرچ کرے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ ابو ذر، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس کوہ احد جتنی دولت ہو اور میں اسے خدا کی راہ میں خرچ کروں اور مرتے وقت میرے پاس 2 قیرات دولت باقی ہو۔ یہودی زیادہ رسول خدا تو مرتے وقت 2 قیرات دولت اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور تو کہتا ہے کہ عبد الرحمن کی اس دولت کی اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ تو خوش آمدی اور جھوٹا ہے۔ کسی کو بھی جرت نہ ہوئی کہ ابو ذر کی بات کی تردید کرتا۔ ریفرنس ہے کلمہ طیبہ صفحہ نمبر 177۔ اگلا واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیسی زندگی پسند کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم کا ایک صحابی تھا جس کا نام سعد تھا۔ وہ انتہائی قلاش اور مفلس تھا اور وہ اصحاب صفا کا ایک فرد تھا۔ وہ رسالت مآب کی اقتدا میں تمام نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ آپ سعد کی غربت سے بہت متاثر تھے اور ایک دن آپ نے اس سے فرمایا کہ جب بھی میرے ہاتھ کوئی رقم آئی تو میں تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ ایک عرصے تک رسول کریم کے پاس کوئی بھی رقم نہ آئی۔ آپ سعد کی غربت سے بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن جبرائیل امین آئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو درود و سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ سعد کی غربت دیکھ کے پریشان ہیں اور آپ اس سے وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ اسے کچھ دیں گے۔ آپ یہ 2 درہم لیں اور سعد کو دے کر کہیں کہ وہ ان سے تجارت کرے۔ رسول کریم نے 2 درہم لے لیے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو سعد نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کے فرمایا، سعد، تجارت کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بھلا تجارت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے اسے 2 درہم دیے اور فرمایا، جاؤ اس سے تجارت شروع کرو، اللہ برکت دے گا۔ سعد نے 2 درہم لیے اور اس سے خرید و فروخت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تجارت میں برکت دی۔ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو وہ بھی اسے نفع دیتی۔ آہستہ آہستہ اس کی مالی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس نے مسجد کے دروازے پر ایک دکان حاصل کر لی، اس میں اپنا سامان رکھنے لگا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت بلال اذان کہتے اور رسول مقبول اپنے گھر سے تیار ہو کے مسجد پہنچ جاتے، لیکن سعد خرید و فروخت میں مصروف رہتا تھا۔ گو کہ تجارت شروع کرنے سے پہلے وہ اذان سے بھی پہلے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، سعد، دنیا نے تجھے مصروف کر دیا ہے اور دولت نے تجھے نماز سے غافل کر دیا ہے۔ سعد نے کہا، تو کیا میں اپنے مال کو ضائع کر دوں؟ اس شخص کے ہاتھ میں نے جنس بیچی ہے، ابھی اس سے قیمت لینی ہے، اور اس شخص سے قیمت لے چکا ہوں لیکن اسے جنس دینی ہے۔ پیغمبر اسلام سعد کی دنیا طلبی دیکھ کر پریشان ہوئے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سعد کی حالت دیکھ کر پریشان ہیں، اگر آپ اس کی دولت مندی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اسے دولت مند ہی رہنے دیتے ہیں، اگر آپ اس کی غربت و ناداری پسند کرتے ہیں تو ہم اسے سابقہ حالت پر لوٹائے دیتے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا، پروردگار، سعد مجھے پیارا ہے لیکن یہ روز بروز دنیا کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، یوں اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور میں اس کی آخرت یوں تباہ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ جبرائیل نے کہا، پھر آپ اس سے 2 درہم جو آپ نے اسے دیے تھے طلب فرمائیں۔ رسول خدا سعد کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، سعد، کیا تم ہمیں ہمارے 2 درہم واپس نہیں کرو گے؟ سعد نے کہا، میں 200 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے صرف وہ 2 درہم چاہیے۔ سعد نے آپ کو 2 درہم دے دیے۔ اس کے بعد اسے کاروبار میں مسلسل خسارہ اٹھانا پڑا۔ چند دنوں میں وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا۔ ریفرنس حیات القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 578۔ اگلا واقعہ، رزق حلال کی تلاش اور تلوار سے جنگ۔ ابو جعفر فزاری کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے غلام کو، جس کا نام مصادف تھا، بلایا اور فرمایا، میرے خاندان کے افراد زیادہ ہو گئے ہیں، اسی لیے میں کچھ تنگی رزق محسوس کرتا ہوں، تو مجھ سے 1000 دینار لو اور اس سے سامان تجارت خرید کر مصر جاؤ۔ مصادف نے سامان تجارت خرید کیا اور تاجروں کے ساتھ مصر روانہ ہوا۔ جب یہ کاروان مصر کے قریب پہنچا
تو مصر سے آنے والے تاجروں کے کاروان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے سامان کی قیمت کے متعلق ان سے تبادلہ خیالات کیے۔ مصر سے آنے والے قافلے نے بتایا جو سامان تمہارے پاس ہے مصر کے بازار میں یہ سامان اس وقت نایاب ہے، اس لیے تمہارا سامان فوراً بک جائے گا۔ تاجروں نے یہ سن کر آپس میں عہد کیا کہ ہم اپنے سامان کو دگنی قیمت پر فروخت کریں گے، اس سے کم کسی صورت اپنا سامان نہیں بیچیں گے۔ چنانچہ تاجروں کا کاروان مصر میں گیا۔ اطلاع کے مطابق وہاں بازار میں ان کے سامان کی قلت تھی، لہٰذا لوگوں نے دھڑا دھڑ سامان لینا شروع کر دیا اور تاجروں نے باہمی معاہدے کے تحت دوگنی قیمت پر اپنا سامان فروخت کیا۔ چند دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کا غلام مصادف آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 2 تھیلیاں آپ کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی کہ یہ 1000 دینار آپ کا اصل سرمایہ ہے اور دوسری تھیلی میں 1000 دینار منافع ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مگر یہ منافع تو بہت زیادہ ہے، تم نے اتنا منافع کیسے کما لیا؟ غلام نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا تو امام نے فرمایا سبحان اللہ، تم مسلمان قوم کے لیے قسم کھاتے ہو کہ دینار کے بدلے دینار منافع حاصل کرو گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اصل سرمایہ والی تھیلی اٹھا لی اور دوسری تھیلی کو غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا اور فرمایا تلواروں کی لڑائی رزق حلال تلاش کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ریفرنس فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 161۔ اگلا واقعہ ہے حقیقی بادشاہ۔ خلیل ابن احمد عروضی کا تعلق خاندان عصمت کے دوستوں سے ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے علم عروضی کی ابتدا کی۔ خلیل عروضی انتہائی بلند ہمت اور پارسا طبیعت کے مالک تھے اور ان کی پوری زندگی غربت و تنگ دستی میں بسر ہوئی۔ نصر ابن ثمیل کہا کرتا تھا کہ خلیل بصرہ کے محلات میں غربت کی زندگی بسر کرتا تھا، جبکہ اس کے شاگرد اور اس کی خوشہ چین اس کی بدولت لاکھوں میں کھیلتے تھے۔ سلیمان بن علی عباسی اہواز کے گورنر تھے۔ انہوں نے خلیل کے پاس اپنا قاصد روانہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے اہواز تشریف لائیں۔ خلیل نے قاصد کے آگے جو کی خشک روٹی پیش کی اور کہا کہ آپ محسوس نہ کریں، میرے گھر میں اس خشک روٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے بہترین خاطر تواضع کرتا۔ جب قاصد کھانا کھا چکا تو اس سے خلیل نے کہا کہ گورنر سے کہنا کہ جب تک یہ سوکھی روٹی مجھے مل رہی ہے میں کسی کے دروازے پر نہیں آ سکتا۔ قاصد نے کہا بہتر ہے کہ آپ اپنا جواب لکھ کر میرے حوالے کر دیں، تو خلیل نے یہ شعر لکھ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے، جن کا ترجمہ ہے سلیمان سے کہہ دو کہ میں اس سے بے نیاز ہوں، اگرچہ میں دولت مند نہیں ہوں، میں اپنے نفس کے متعلق حرص و آز کا شکار ہوں، ورنہ آج تک کوئی لاغری سے کبھی نہیں مرا اور نہ ہی حالات یکساں رہتے ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کا نفس فقیر ہے، مال نہ رکھنے والا فقیر نہیں، اور دولت مند بھی وہی ہے جس کا نفس امیر ہو۔ دولت اکٹھی کرنے والا ہر شخص دولت مند نہیں ہوتا۔ رزق و روزی کے فیصلے ہو چکے ہیں، کسی کی ناتوانی رزق میں کمی نہیں کرتی اور کسی عقل مند کی کوشش اس میں اضافہ نہیں کرتی۔ روایت یہ ہے کہ جب اہواز کے گورنر کو خلیل کا جواب ملا تو اس نے خلیل کو خط لکھا اور خط کے ذریعے سے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسی کون سی دولت ہے جس نے تمہیں بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں خلیل نے یہ شعر لکھ کر بھیج دیے، جس کا ترجمہ ہے لوگوں کے پاس ایک مال ہے اور میرے پاس 2 قسم کی دولت موجود ہے، اور پھر لطف یہ ہے کہ لوگ اپنی دولت پر پہرا دیتے ہیں اور مجھے پہرے کی بھی ضرورت نہیں۔ میری پہلی دولت میری رضا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میں اس پر راضی ہوں، اور میری دوسری دولت لوگوں کے مال سے مایوسی ہے۔ میں تمہیں ایک کیمیا کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور ایسا کیمیا کسی اکسیر و صنعت میں تمہیں نہیں ملے گا۔ جاؤ قناعت اختیار کرو، کیونکہ دنیا میں قناعت سے بہتر کوئی خزانہ نہیں۔ اگلا واقعہ جابر ابن عبداللہ انصاری اور معاویہ۔ عظیم محدث شیخ عباس قمی اس داستان کے بعد لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیل بصری حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے پیروکار تھے۔ ان کے متعلق مسعودی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری معاویہ کے پاس دمشق گئے۔ انہوں نے معاویہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کئی دن تک معاویہ نے ان سے ملاقات نہ کی۔ جب ان کی معاویہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، معاویہ کیا تو نے پیغمبر اکرم کی یہ حدیث نہیں سنی
کہ جو کوئی حاجت مند کو حاجت پیش کرنے سے روک دے تو قیامت کے دن اللہ اس کی حاجات کو پورا ہونے سے روک دے گا۔ یہ حدیث سن کر معاویہ ناراض ہوا اور کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، اور جابر کیا تم گروہ انصار نے رسول خدا کی اس حدیث کو بلا دیا کہ میرے بعد تمہیں تکالیف اٹھانی پڑیں گی؟ تم صبر کرنا یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جاؤ۔ جابر نے کہا ہاں میں نے یہ حدیث سنی تھی۔ تو معاویہ نے کہا پھر تم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے صبر کیوں نہ کیا؟ جابر نے کہا معاویہ تو نے مجھے ایک بھولی ہوئی حدیث یاد دلائی۔ پھر جابر اونٹ پر سوار ہو کر دوبارہ معاویہ سے چلے گئے۔ معاویہ نے ان کے لیے 600 دینار سرخ روانہ کیے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ میں جوان مردی پر دولت کو ترجیح نہیں دوں گا، اور معاویہ کے قاصد سے فرمایا کہ تم جا کر معاویہ سے کہہ دو کہ اے ہندہ جگر خوارہ کے بیٹے، خدا کی قسم تو اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکی کبھی نہیں دیکھے گا جس کا سبب میں بنوں۔ ریفرنس سفینۃ البحار، لفظ خلل۔ اگلا واقعہ ہے ابو ذر کا فقر غیور۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے 2 غلاموں کے ہاتھ ابو ذر غفاری کے پاس 200 دینار روانہ کیے۔ غلاموں نے ابو ذر سے کہا کہ عثمان تمہیں سلام کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 200 دینار آپ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ حضرت ابو ذر نے جواب دیا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہر مسلمان کو 200 دینار خزانے سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو ذر نے کہا تو پھر میں ایک عام مسلمان ہوں، جب دوسرے مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا تو تم مجھے یہ رقم کیوں دینے آ گئے ہو؟ غلاموں نے کہا عثمان کہتے ہیں کہ یہ رقم بیت المال کی نہیں ہے، یہ میرے ذاتی مال میں سے ہے، اس میں سے حرام کی کوئی آمیزش نہیں۔ ابو ذر نے کہا مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس وقت آسودہ حال ہوں۔ غلاموں نے کہا ہمیں تو آپ کے گھر میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود آپ آسودہ حالی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو ذر نے ایک چادر اٹھائی، اس کے نیچے 2 خشک روٹیاں تھیں۔ غلاموں کو روٹیاں دکھا کر فرمایا ابھی تک میرے گھر میں یہ روٹیاں اور نمک موجود ہے، اور میری سب سے بڑی دولت علی اور اس کے خاندان سے محبت ہے جس نے مجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، مجھے عثمان کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں، میں خدا کی عدالت میں اسے گھسیٹوں گا۔ ریفرنس سفینۃ البحار، در ذیل لفظ قناع۔ اگلا واقعہ آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بغداد کے جامع منصوری میں نماز پڑھی، پھر میں نے ایک نابینا شخص کو دیکھا جس نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا اور صدا دے کے کہہ رہا تھا لوگوں مجھے خیرات دو، میں کل تک امیر المومنین تھا اور آج گداگر ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ قاہر باللہ عباسی ہے۔ کتاب اخبار الدول میں مرقوم ہے کہ مستکفی باللہ نے معتضد الدولہ دیلمی کو سند امارت لکھ کر دی اور اس کے نام سکہ جاری کرنے کا حکم دیا، اور خطبہ کو حکم دیا کہ وہ جمعہ اور عیدین میں معتضد الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھیں۔ چند دن کے بعد معتضد الدولہ کو خبر ملی کہ مستکفی اسے امارت سے معزول کروانا چاہتا ہے۔ چنانچہ معتضد الدولہ بغداد آیا اور مستکفی کے دربار میں گیا۔ مستکفی کے ہاتھوں کو چوما اور مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد 2 دیلمی دربار میں آئے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ مستکفی سمجھا کہ شاید یہ میرا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے بھی اپنا ہاتھ دراز کیا۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر تخت سے اتار دیا، شاہی خلعت اتار لی، اس کی گردن میں اس کی پگڑی ڈال دی اور اسے ذلیل کر کے دربار سے نکالا، اور پھر اسی پر بس نہ کی بلکہ سلائی گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیر دی جس سے وہ نابینا ہو گیا، اور پھر اسے خلافت سے معزول کر دیا۔ اس وقت بغداد میں 3 معزول اور نابینا خلفاء موجود تھے، قاہر باللہ عباسی، متقی باللہ عباسی اور مستکفی باللہ عباسی۔ ریفرنس ہے تمتع المنتہا، صفحہ نمبر 306۔ عزیزان اسی کے ساتھ یہاں پہ اس باب کے واقعات مکمل ہوئے۔ اب روایات ہیں، چند روایات کی ہیڈنگ ہے۔ وسائل کتاب جہاد کے صفحہ نمبر 496 پہ تحریر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد مسلم کے یقین کی صحت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے، اور جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس پر لوگوں کو ملامت نہ کرے، کیونکہ حریص کے
کا حرص رزق کے لانے کا سبب نہیں بنتا اور نہ لوگوں کی ناراضگی رزق کو دور کر سکتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص رزق اور موت سے بھاگنا چاہے تو بھی اسے رزق مل کر رہے گا اور موت آ کر رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے عدل و انصاف سے آرام و راحت کو یقین اور رضا میں قرار دیا اور غم و حزن کو شک اور عدم رضا میں رکھا۔ سفینۃ البحار کے پیج نمبر 243 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایسی چیز کی حرص نہ کرو جسے تم چھوڑ دو تو وہ تم تک پہنچ جائے اور جس کو کے چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں راحت نصیب ہو اور جس کے چھوڑنے کی وجہ سے تم اللہ کے نزدیک لائق تعریف قرار پاؤ اور جس کی جلد بازی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک تم قابل مذمت ٹھہرو اور توکل کو ترک کرنے اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے مذموم بنو۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے سائے کی مانند قرار دیا ہے۔ اگر تم اپنے سائے کے پیچھے دوڑو گے تو تھک جاؤ گے اور اسے کبھی پا نہیں سکو گے، اور اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے تو وہ تمہارے پیچھے آئے گا اور تمہیں راحت نصیب ہوگی۔ مستدرک الوسائل کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 335 پر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حریص ہمیشہ 7 آفات میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 1 مسلسل فکر جو کہ اس کے جسم کے لیے مضر ہے۔ نمبر 2 مسلسل کوشش جس کی انتہا نہیں۔ نمبر 3 رنج و تھکاوٹ مرنے سے پہلے جس سے رہا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں، راحت کے وقت بھی اسے زیادہ رنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 بے جا خوف کہ نعمت و دولت کب زائل ہو جائے۔ نمبر 5 غم جو اس کی زندگی کو مقرر کیے رہتا ہے۔ نمبر 6 سخت حساب جس سے اللہ کی مہربانی اور بخشش کے سوا رہائی پانا ناممکن ہے۔ نمبر 7 وہ عذاب جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ وسائل کتاب جہاد پیج نمبر 521 میں ہے کہ امام ابو جعفر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی سی ہے، وہ جتنا زیادہ ریشم میں لپٹتا ہے اتنا ہی اس کے نکلنے کی راہ مسدود ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے جان دے دیتا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہمارے اس 5ویں باب کا اختتام ہوا اور اسی کے ساتھ ہم صفحہ نمبر 143 تک اس کتاب کو مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے 6 باب کو پیش کیا جائے گا جس کا عنوان ہے حسد کی تباہ کاریاں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔